أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ترجمہ: اور پہلے والے دوسروں سے کہیں گے تو تمہیں ہم پر کوئی برتری نہ رہی تو اپنے اعمال کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سن کر گمراہی کے پیشوا پیروی کرنے والوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر عذاب سے چھٹکارے میں کوئی برتری نہ رہی۔ کفر و گمراہی میں دونوں برابر ہیں۔ تم اپنے کفر اور برے اعمال کا مزہ چکھو، ہم اپنے کفر اور برے اعمال کا مزہ چکھتے ہیں۔ کفر و بد عملی، پیغمبروں کی اہانت، مسلمانوں کو ستانا ہم تم دونوں ہی کرتے تھے۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے حتیٰ کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں اور ان سے تکبر کرنے والوں کی سزا جہنم میں ہمیشہ رہنا بیان ہوئی، اور اس آیت میں اس ہمیشگی کی کیفیت کا بیان ہے۔ پہلی یہ کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ کفار کے اعمال اور ان کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، کیونکہ ان کے اعمال و ارواح دونوں خبیث ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کفار کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور مومنین کی ارواح کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ ابن جریج نے کہا کہ آسمان کے دروازے نہ کافروں کے اعمال کے لیے کھولے جائیں گے نہ ارواح کے لیے، یعنی نہ زندگی میں ان کا عمل آسمان پر جا سکتا ہے، نہ موت کے بعد ان کی روح جا سکتی ہے۔ مرنے کے بعد مومن اور کافر کی روح کو آسمان کی طرف لے جانے اور مومن کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھلنے اور کافر کی روح کے لیے نہ کھلنے کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح نکلتے وقت میت کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر وہ مومن کی روح ہے تو اس سے کہتے ہیں، اے پاک روح، پاک جسم سے نکل آ، کیونکہ تو نیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خوش ہو جا، جنت کی خوشبو اور اپنے رب عز و جل کی رضامندی سے خوش ہو جا۔ فرشتے روح نکلنے تک یہی کہتے رہتے ہیں۔ جب روح نکل آتی ہے تو اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ جب آسمان کے قریب پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، فلاں شخص کی روح ہے۔ آسمانی فرشتے کہتے ہیں، مرحبا مرحبا، اے پاک روح، پاک جسم میں رہنے والی، تو خوش ہو کر آسمانوں میں داخل ہو جا اور خوشبو اور اللہ کی رضا سے خوش ہو جا۔ ہر آسمان پر اسے یہی کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ روح عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر کسی برے بندے کی روح ہوتی ہے تو کہتے ہیں، اے ناپاک جسم کی روح، بری حالت کے ساتھ آ، گرم پانی اور پیپ کی اور اس کے ہم شکل دوسرے عذابوں کی بشارت حاصل کر۔ وہ روح نکلنے تک یہی کہتے رہتے ہیں، پھر اسے لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ آسمان کے فرشتے دریافت کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ روح لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں شخص کی روح ہے۔ آسمانی فرشتے جواب دیتے ہیں، اس خبیث روح کو جو خبیث جسم میں تھی کوئی چیز مبارک نہ ہو، اسے ذلیل کر کے نیچے پھینک دو، تو وہ اسے آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں، پھر وہ قبر میں لوٹ آتی ہے۔ کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جانے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ خیر و برکت اور رحمت کے نزول سے محروم رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے،
مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اس آیت میں ہمیشگی کی دوسری کیفیت کا بیان ہوا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کفار تب تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہ ہو جائے، اور یہ بات چونکہ محال ہے تو کفار کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے، کیونکہ محال پر جو موقوف ہو وہ خود محال ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کفار کا جنت سے محروم رہنا قطعی ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں مجرمین سے کفار مراد ہیں، کیونکہ اوپر ان کی صفت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے اور ان سے تکبر کرنے کا بیان ہو چکا ہے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: ان کے لیے آگ بچھونا ہے اور ان کے اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی اوپر نیچے ہر طرف سے آگ انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ صرف اوپر نیچے کا ذکر فرمایا کیونکہ دایاں بایاں خود ہی سمجھ میں آ گیا۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرمائے گا کہ جہنمی اپنے ما سوا سب کو بھول جائیں تو ان میں سے ہر شخص کے لیے اس کے قد برابر آگ کا ایک صندوق بنایا جائے گا، پھر اس پر آگ کے تالوں میں سے ایک تالا لگا دیا جائے گا، پھر اس شخص کی ہر رگ میں آگ کی کیلیں لگا دی جائیں گی، پھر اس صندوق کو آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ کر آگ کا تالا لگا دیا جائے گا، پھر ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی، تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ: اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلے چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے وعید اور آخرت میں جو کچھ ان کے لیے تیار فرمایا اس کا ذکر کیا۔ اب ایمان والوں سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور آخرت میں جو کچھ ان کے لیے تیار فرمایا اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے تو وہ جنت والے ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ ایمان اعمال پر مقدم ہے، پہلے ایمان قبول کیا جائے اور بعد میں نیک کام کیے جائیں۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص نیک اعمال سے بے نیات نہیں، چاہے کسی طبقے اور کسی جماعت سے اس کا تعلق ہو۔ اس آیت میں مسلمانوں کے بہت پیاری تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ایک کام کا پابند نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کوئی بہت زیادہ مشقت برداشت نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ اکثر و بیشتر احکام وہی ہیں جن پر آدمی نہایت سہولت کے ساتھ عمل کر لیتا ہے، جیسے نماز، روزہ اور دیگر عبادات۔ زکوٰۃ اور حج تو لازم ہی اس پر ہے جو اپنی سب ضروریات کے بعد زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کے بقدر زائد رقم رکھتے ہوں۔ یوں ہی ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ کی ادائیگی بھی عمومی زندگی کا حصہ ہے۔ یوں ہی ذکر و درود بھی روح کی غذا ہے، اور یہی اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں۔ تو جنت میں جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے نہایت آسان بنایا ہے، صرف اپنی ہمت کا مسئلہ ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے ان کے سینوں سے بغض و کینہ کھینچ لیا، ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور انہیں ندا کی جائے گی کہ یہ جنت ہے
تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں اس کا وارث بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان کیسا پیارا تقابل بیان فرمایا کہ ان کے نیچے آگ کے بچھونے تھے اور ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے گروہ ایک دوسرے پر لعنت کر رہے تھے، اور ان جنتیوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے کینے کو نکال دیا، اور یہ سب پاکیزہ دل والے ہوں گے۔ نہ تو دنیوی باتوں کا کینہ ان کے دلوں میں ہوگا، اور نہ ہی جنت میں ایک دوسرے کے بلند مقامات و محلات پر حسد کریں گے، بلکہ سب پیار و محبت سے رہ رہے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاکیزہ دل ہونا جنتیوں کا وصف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ جو جہاں اپنے دل کو بغض و کینہ اور حسد سے پاک رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پاکیزہ دل والوں یعنی جنتیوں میں داخل فرمائے گا۔ جنت میں جانے سے پہلے سب کے دلوں کو کینہ سے پاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمانوں کی دوزخ سے نجات ہو جائے گی تو انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان پل پر روک لیا جائے گا، پھر ان میں سے جس نے جس کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہوگی اس کا قصاص لیا جائے گا۔ پس جب ان کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک شخص کو جنت میں اپنے ٹھکانے کا دنیا کے ٹھکانے سے زیادہ علم ہوگا۔ یہاں چونکہ بغض و کینہ کا تذکرہ ہوا، اس کی مناسبت سے یہاں بغض و کینہ کا مفہوم اور اس کی مذمت بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آدمی عاجز ہونے کی وجہ سے فوری غصہ نہیں نکال سکتا تو وہ غصہ باطن کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں داخل ہو کر کینہ بن جاتا ہے۔ کینہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو بھاری جاننا، اس سے نفرت کرنا اور دشمنی رکھنا، اور یہ بات ہمیشہ دل میں رکھنا۔ احادیث میں بغض و کینہ کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر ہفتہ میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ کہا جاتا ہے اسے چھوڑ دو یا مہلت دو حتیٰ کہ یہ رجوع کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغض رکھنے والوں سے بچو، کیونکہ بغض دین کو مونڈ ڈالتا ہے یعنی تباہ کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے یہ حدیث بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائیں، یعنی جس طرح یہ ملی ہوئی ہیں مسلمانوں کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی آپس میں دوستی اور رحمت و شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار و بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مومنین جنت میں داخل ہوتے وقت کہیں گے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اچھے اعمال کی ہدایت دی اور ہمیں ایسے عمل کی توفیق دی جس کا یہ اجر و ثواب ہے، اور ہم پر فضل و رحمت فرمائی اور اپنے کرم سے عذاب جہنم سے محفوظ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر جنت میں بھی ہوگا، کیونکہ وہ حمد و شکر ہی کا مقام ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ علم و عمل اور ہدایت کی توفیق اللہ ہی کی عطا سے ہے، لہذا کسی کو علم یا اچھے عمل کی توفیق ملے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور اسے اللہ ہی کی توفیق جانے۔ اسی وجہ سے ہمیں بکثرت لا حول شریف پڑھنے کا حکم فرمایا گیا، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے کہ
کہ نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک ندا کرنے والا پکارے گا، تمہارے لیے زندگانی ہے، کبھی نہ مرو گے، تمہارے لیے تندرستی ہے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تمہارے لیے عیش ہے، کبھی تنگ حال نہ ہوگے۔ جنت کو دو وجہ سے میراث فرمایا گیا، ایک یہ کہ کفار کے حصہ کی جنت بھی وہی لیں گے، یعنی کافروں کے ایمان لانے کی صورت میں جو جنتی محلات ان کے لیے تیار تھے وہ ان کے کفر کی وجہ سے اہل ایمان کو دے دیے جائیں گے، تو یہ گویا ان کی میراث ہوئی۔ دوسرے یہ کہ جیسے میراث اپنی محنت و کمائی سے نہیں ملتی، اسی طرح جنت کا ملنا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ اپنے اعمال تو ظاہری سبب ہوں گے اور وہ بھی حقیقتاً جنت میں داخلے کا سبب بننے کے قابل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے اعمال تو ہیں ہی ناقص، یہ تو صرف سابقہ نعمتوں کا شکرانہ بن جائیں گے، یا جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائیں تو بھی بہت ہے۔ ان کے بھروسے پر جنت کی طمع تو خود فریبی ہے۔ یہاں مفسرین نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، یعنی وہ اپنے عمل کی بات نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے فضل کی بات کریں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ تمہیں تمہارے اعمال کے سبب اس جنت کا وارث بنا دیا گیا۔ گویا بندہ اپنے عمل کو ناچیز اور ہیچ سمجھ کر صرف اللہ کریم کے فضل پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اپنے فضل سے اس کے ناقص عمل کو بھی شرف قبولیت عطا فرما کر قابل ذکر بنا دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کے سبب جنت دے دی گئی۔ یہاں مفسرین نے یہ بحث بھی فرمائی ہے کہ جنت میں داخلے کا سبب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل یا ہمارے اعمال؟ تو حقیقت یہی ہے کہ جنت میں داخلے کا سبب تو اللہ کا فضل ہی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، تمہارے رب کے فضل سے یہی بڑی کامیابی ہے، اور یہی مضمون حدیث پاک میں بھی ہے، چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا، مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل اور رحمت میں ڈھانپ لے، بس تم اخلاص کے ساتھ عمل کرو اور میانہ روی اختیار کرو۔ البتہ بہت سی آیات میں اعمال کو بھی جنت میں داخلے کا سبب قرار دیا گیا ہے، تو دونوں طرح کی آیات و احادیث میں تطبیق یہ ہے کہ جنت میں داخلے کا حقیقی سبب تو اللہ کا فضل ہے، لیکن ظاہری سبب نیک اعمال ہیں۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ ترجمہ: اور جنتی جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اسے سچا پایا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، پھر ایک ندا دینے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت والے جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا اور رسولوں نے جو فرمایا تھا کہ ایمان و اطاعت پر اجر و ثواب پاؤ گے، ہم نے تو اسے سچا پایا، کیا تم لوگوں نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے رب نے کفر و نافرمانی پر عذاب کا وعدہ کیا تھا؟ وہ جواب میں کہیں گے ہاں، ہم نے بھی اسے سچا پایا۔ یہاں دوزخ والوں سے مراد کفار جہنمی ہیں، نہ کہ گناہ گار مومن، کیونکہ جنتی مسلمان ان گناہ گاروں کو طعنہ نہ دیں گے بلکہ ان کی شفاعت کر کے وہاں سے نکالیں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا۔ یہاں آیت میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسی وعدے کی تکمیل کا بیان ہے جو کہ قرآن پاک میں مذکور ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے
ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ بس اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا، اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ جنتیوں کا جہنم سے کلام کرنا ان کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ کرنے کے لیے ہوگا، کیونکہ دنیا میں عموماً کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور انہیں طعنے دیتے تھے اور ان پر پھبتیاں کستے تھے۔ آج اس کا بدلہ ہو رہا ہوگا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پھر ایک ندا دینے والا پکارے گا۔ پکارنے والے سے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے یا دوسرا فرشتہ جس کی یہ ڈیوٹی ہوگی، اور ظالمین سے مراد کفار ہیں، جیسا کہ اگلی آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ کافرون۔ ترجمہ: جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کو ظالم قرار دیا اور ان کے اوصاف یہ بیان کیے کہ وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے دین میں تبدیلی چاہتے تھے کہ دین الہی کو بدل دیں اور جو طریقہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے اس میں تغیر ڈال دیں۔ تیسرا وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ یہاں یہ وعیدیں بطور خاص کافروں کے متعلق ہیں، لیکن جو مسلمان کہلانے والے بھی دوسروں کو دین پر عمل کرنے سے منع کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو دین میں تحریف و تبدیلی چاہتے ہیں، جیسے بے دین اور ملحد لوگ جو دین میں تحریف اور تغیر کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی کوئی کم مجرم نہیں، بلکہ وہ بھی جہنم کے مستحق ہیں۔ یہاں آیت مبارکہ میں جیسا مکالمہ بیان کیا گیا ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایسے مکالمے قرآن پاک میں اور جگہ بھی مذکور ہیں، جیسا کہ سورہ الصافات میں ہے۔ ترجمہ: پھر جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، بے شک میرا ایک ساتھی تھا، مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تم قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں سزا دی جائے گی؟ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا، کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ تو وہ جھانکے گا تو اپنے اس دنیا کے ساتھی کو بھڑکتی آگ کے درمیان دیکھے گا۔ وہ جنتی کہے گا، خدا کی قسم، قریب تھا کہ تو ضرور مجھے بھی گمراہ کر کے ہلاک کر دیتا، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں بھی عذاب میں پیش کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ اسی طرح سورہ مدثر میں ہے۔ ترجمہ: ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے، مگر دائیں طرف والے باغوں میں ہوں گے۔ وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے، کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ باتیں سوچتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر و عناد اور بدعملی کی بڑی وجہ قیامت کا انکار یا اسے بھلانا ہے۔ اگر بندے کے دل میں قیامت کا خوف ہو تو جرم کرنے کی ہمت ہی نہ کرے۔ اس لیے بزرگان دین نے روزانہ کچھ وقت موت، قبر اور قیامت کے متعلق غور و فکر کرنے کا مقرر فرمایا ہے کہ یہ فکر دل کی دنیا بدل دیتی ہے، اور ایسی ہی سوچ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ لمحہ بھر غور و فکر کرنا پوری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔
وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ ترجمہ: اور جنت و دوزخ کے درمیان میں ایک پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو۔ یہ اعراف والے خود جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور اس کی طمع رکھتے ہوں گے۔ یہ پردہ اس لیے ہے تاکہ دوزخ کا اثر جنت میں اور جنت کا اثر دوزخ میں نہ آ سکے، اور حق یہ ہے کہ یہ پردہ اعراف ہی ہے۔ چونکہ یہ پردہ بہت اونچا ہوگا اس لیے اسے اعراف کہا گیا ہے، کیونکہ اعراف کا معنی ہے بلند جگہ۔ اس کا تذکرہ سورہ حدید میں بھی ہے، چنانچہ سورہ حدید میں اس کا تذکرہ ایسے ہے، فرمایا جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر بھی ایک نظر کر دو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، تو وہاں نور ڈھونڈو۔ وہ لوٹیں گے تو اس وقت ان مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس سے جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس دروازے کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے۔ یہ مرد کس طبقے کے ہوں گے اس بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ وہ اعراف پر ٹھہرے رہیں گے، جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے، اور دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے یا رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کر، پھر آخرکار جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں شہید ہوئے مگر ان کے والدین ان سے ناراض تھے وہ اعراف میں ٹھہرائے جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے والدین میں سے ایک ان سے راضی ہو ایک ناراض، وہ اعراف میں رکھے جائیں گے۔ ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اعراف کا مرتبہ اہل جنت سے کم ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے اعراف میں صلحاء، فقراء، علماء ہوں گے، اور ان کا وہاں قیام اس لیے ہوگا کہ دوسرے ان کے فضل و شرف کو دیکھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اعراف میں انبیاء علیہ السلام ہوں گے، اور وہ اس مکان عالی میں تمام اہل قیامت پر ممتاز کیے جائیں گے، اور ان کی فضیلت اور رتبہ عالیہ کا اظہار کیا جائے گا تاکہ جنتی اور دوزخی ان کو دیکھیں اور وہ ان سب کے احوال، ثواب و عذاب کے مقدار و احوال کا معائنہ کریں۔ ان قولوں پر اصحاب اعراف جنتیوں میں سے افضل لوگ ہوں گے کیونکہ وہ باقیوں سے مرتبہ میں اعلیٰ ہیں۔ ان تمام اقوال میں کچھ تناقض نہیں، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر طبقہ کے لوگ اعراف میں ٹھہرائے جائیں اور ہر ایک کے ٹھہرانے کی حکمت جداگانہ ہو۔ یعرفون کلا بسیماہم، دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے۔ دونوں فریق سے جنتی اور دوزخی مراد ہیں۔ جنتیوں کے چہرے سفید اور تر و تازہ ہوں گے، اور دوزخیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی، یہی ان کی علامتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اعراف والے جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کے چہروں کی سفیدی سے انہیں پہچان لیں گے، اور جب جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو انہیں ان کے چہرے کی سیاہی سے پہچان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور کافر و گناہ گار بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اور جنہوں نے برائیوں کی کمائی کی تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے، اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں فرمایا گیا اعراف والے جنتیوں کو پکاریں گے۔ جنت و جہنم میں لاکھوں میل کا فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کی آواز سن لیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دور سے سن لینا کوئی ایسی بات نہیں جو مخلوق کے لیے ماننے سے شرک لازم ہے، کیونکہ شرک کی حقیقت دنیا اور آخرت کے اعتبار سے مختلف نہیں ہوتی۔
یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ایک چیز شرک ہو لیکن قیامت میں وہ شرک نہ رہے۔ لہذا جو لوگ انبیاء اور اولیاء کے دور سے سننے کے عقیدے پر شرک کے فتوے دیتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے، بلکہ خود قرآن پاک میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے چیونٹیوں کی باتیں سن لیں، چنانچہ فرمایا چیونٹی کی آواز سن کر سلیمان مسکرا دیے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان اعراف والوں کی آنکھیں جہنمیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکار کر کہیں گے جنہیں ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، تمہاری جماعت اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ تمہیں کام نہ آیا۔ جب اعراف والوں کی آنکھیں جہنمیوں کی طرف پھیر دی جائیں گی اس وقت کفار جو کہ دنیا میں تو سردار تھے اور قیامت میں جہنم کے باسی، ان کی پیشانیوں پر جہنمی ہونے کی علامات موجود ہوں گی، جس سے اعراف والے انہیں پہچانتے ہوئے پکاریں گے تمہاری جماعت اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ تمہیں کام نہ آیا۔